صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے۔ ذرا دیکھو اور سوچو، کب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک کتنا کچھ خرچ کر چکا ہے اور کتنا کچھ خرچ کرے گا۔ آنکھوں کے خزانے کو دیکھ لو، ہاتھوں کے خزانے کو دیکھ لو، خزانے ہی خزانے ہیں، سب خزانے ہیں، خزانے اللہ ہی کے۔ اور قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو شمار کرو گے، شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خزانے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، نوازنے والی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے اور نوازنے کا مختلف انداز ہے۔ ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح ترغیب دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ قرض حسنا مانگ رہا ہے۔ یہ قرض حسنا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے واپس عطا کرنے والا ہے۔ وہ خزانے دے کر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو، تمہیں مال دیا ہے تو غریبوں پہ خرچ کرو، تمہیں مال دیا ہے تو مسجد میں خرچ کرو، تمہیں مال دیا ہے تو مدرسے میں خرچ کرو، یہ ترغیب دی۔ تو جب یہ بات سنی یہودیوں نے، اور یاد رکھ لے دنیا کائنات میں جتنی برائیاں اور بری خصلتیں آپ تصور کر سکتی ہیں وہ ساری کی ساری یہودیوں میں پائی جاتی ہے۔ نمونے کے طور پر قرآن مجید کی آیات سے دو چیزیں بیان کرنی ہیں۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کو کر دینے والا، تو یہودیوں نے کیا کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم غنی ہیں۔ یہ دیکھو ان کی خباثتیں، اس سے ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کا اندازہ کر سکتے ہیں، کتنا تعصب ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ مائدہ میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مغلولتن ای بخیلتن، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے، غلت ایدیہم، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ہے ان کے اس قول پر اور ان کی اس بکواس پر جو انہوں نے کہی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو ابھی ہمارے کم از کم اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا ہی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کا وجود ہی دنیا سے ختم کرے۔ جو اللہ نے آپ کو ملک عطا کیا وہ عظیم مہینے میں عظیم رات میں عطا کیا، یہ اللہ کی خاص عطا ہے، یہ ملک ہمارا خاص عطا ہے۔ اور اس کے پہلے صدر نے کہا تھا کہ اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا، اس کے عزائم برے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ اور جو غزہ والوں نے بالخصوص بد دعائیں کی ہیں، اب تو یہی کہوں گا نا، فلسطینی اور غزہ والوں نے جب بد دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بد دعاؤں کو قبول فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ اور جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت
کے فیصلے فرمائے، اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ یہ جو میں نے سنایا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ ابو بکر صدیق کے سامنے انہوں نے کہا۔ ابو بکر صدیق نے مارا تماچا اس کے منہ پہ۔ آپ کہیں گے اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، ابو بکر صدیق نے صرف تماچے سے گزارا کیا، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے اس کا بھی جواب دے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ معاہدہ نہ کیا ہوتا، عہد کو توڑنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو، ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ معاہدہ نہ کیا ہوتا تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ مجھے ابو بکر صدیق نے تماچا مارا۔ آپ نے جب اس کی بات سنی نا، آپ نے فرمایا عمر نے مارا ہوگا۔ نہیں، عمر نے نہیں مارا ہے، ابو بکر صدیق نے مارا ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا، جب اس نے 2-3 دفعہ یہی نام لیا تو اب ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا جی، فرمایا کیوں مارا؟ فرمایا اس نے اللہ کی گستاخی کی۔ یہودی اس وقت پینترا بدل گیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کر ابو بکر، وہاں تو کوئی تھا نہیں، یہودی تھے۔ تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے کہ تیرے پاس گواہ نہیں ہے، لہذا اس بدلے کے لیے تیار ہو جا، جو تو نے تماچا مارا ہے وہ اس کا بدلہ دے۔ تو ابھی یہ ہونے والا تھا، ہوا نہیں، بس یہ ہونے والا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق اللہ نے اس کی بات کو سن لیا جس نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اللہ نے اپنے نبی کے یار غار یار مزار کی اس طرح حفاظت کی کہ قرآن مجید اس کے لیے نازل کر دیا۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے لیے ذلت اور مسکنت تو مسلط ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی ابھی تک نیست و نابود نہیں ہوئے، اور ہماری بد دعائیں بھی ان کے لیے مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ تورات اگرچہ بدل چکی ہے، لیکن تورات کہاں سے نام رکھا گیا ہے؟ تورات نام آسمانی نام ہے، تو اس تورات کو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں پڑھتے ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان پٹ رہے ہیں تو اللہ کے کلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ حالات ہر ایک کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید سے جڑنے سے اللہ کی رحمت، معیت اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اور سب سے بڑی چیز قرآن مجید نے خود بتائی ہے، قرآن مجید سے جڑنے سے ہدایت ملے گی، دور رہنے سے گمراہی پھیلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے صحیح تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔